بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول میری وفا پہ حق ہوا تیرا، اس کے رائٹر ہیں ام امامہ۔ یہ ناول آج ہم سٹارٹ کریں گے، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا، اور یہ ناول ریڈ ہم کر رہے ہیں ام امامہ جو رائٹر ہیں ان کی پرمیشن سے۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر ہاسپٹل کے اندرونی حصے کا تھا، جہاں ایک بینچ پر موجود وہ لڑکی اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت تفکر کی لکیریں بکھری پڑی تھی، جنہیں پڑھتے ہی احساس ہو رہا تھا کہ اندر کہیں ہلچل مچ رہی تھی۔ تانے بانے بنتا ذہن اسے پریشان کر رہا تھا، جبکہ جھکے سر والی لڑکی بس مسلسل ذہن پر زور دے رہی اپنی سوچوں میں گم ہوئی پڑی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد کانوں میں سنائی دیتی آواز کی بدولت اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا، اور قریب کھڑی لیلا کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ اکیلی آ گئی تھی، اس لیے میم نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ جب وہ خود نہیں آئی تھی تو تمہیں بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ خفگی پھیلی۔ اب جانتی تو ہیں انہیں ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکے۔ بالکل، میں جانتی ہوں تمہاری میم کو ایک اہم کام یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں آ سکی۔ اگر درمیان میں کام نہیں آتا تو پھر وہ ضرور آتی۔ آخر انہیں جاننا جو تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں جو نیا وجود شامل ہونے والا ہے وہ کس لڑکی کا ہے یا لڑکے کا۔ اس کے کہنے پر لیلا لب کچلتی اپنا سر جھکا گئی۔ وہ کیا ہی کہہ سکتی تھی اس متعلق؟ وہ تو بس زمان عباسی کے گھر کام کرتی تھی، ایک عام سی ملازمہ تھی جس کا کام گھر میں رہتے لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کا تھا۔ مسز زمان، اپنے نام کی پکار پر بینچ پر بیٹھی لڑکی نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور خود سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی نرس کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے اندر روم میں جانے کا کہہ رہی تھی کیونکہ اس کا نمبر آ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے اس نے لیلا کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ تفصیلی معائنہ ہوتے ہی ڈاکٹر کا اشارہ پا کر وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، البتہ لب جیسے ہلنے سے انکاری ہو چکے تھے۔ اسے ڈر تھا ڈاکٹر کیا خبر سنائے گی۔ 4 مہینوں کی پریگننسی میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے یہ جاننے کی خواہش کی تھی کہ اس کی زندگی میں جو نیا وجود شامل ہونے والا ہے وہ کسی بچی کا ہے یا بچے کا۔ آج پہلی بار اس نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی صرف اپنے شوہر اور اس کی ماں کے کہنے پر، کیونکہ اس کے لیے فقط اولاد اہم تھی، لیکن اس کے شوہر کے لیے فقط اہم بیٹا تھا۔ مبارک ہو، بیبی گرل ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سامنے بیٹھی ماہم لب بینچ کر اپنا سر مزید جھکا گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے رکنے کے در پہ پہنچ چکی تھی۔ آنسو تھے جو فوراً ہی آنکھوں میں آ بیٹھے تھے۔ آہ، بیٹی ہی کیوں؟ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اسے ایک ایسی جان کو پیدا نہیں کرنا تھا جس کے پیدا ہوتے ہی اسے باپ دھتکار دیتا، اور وہ معصوم بس اس سب میں اپنی غلطی ہی ڈھونڈتی رہتی۔ ڈاکٹر کی جانب سے ملنے والی ہر ہدایت پر فقط سر کو جنبش دیتی۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی، البتہ چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنا ہرگز نہیں بھولی تھی، کیونکہ باہر بیٹھی لیلا اگر اس کے تاثرات کی وجہ جان لیتی تو یہ بات اس نے سامیہ بیگم کو بتانے میں وقت نہیں لگانا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکتے ہی ڈرائیور کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور نظروں کا رخ موڑ کر سامنے کھڑی عمارت کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت رنگوں میں ڈھلی وہ عمارت زمان عباسی کے مینشن تھا۔ بے شک وہ ایک امیر انسان تھا، بلکہ بہت امیر انسان تھا، لیکن اگر کوئی ماہم سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ شخص دل کا کیسا ہے۔ وہ ماہم ملک تھی، ماہم ملک گرانے کی بیٹی، جس کا دل اپنے بھائیوں کے بزنس پارٹنر زمان عباسی پر آ رہا تھا۔ وجہ اس کی شاندار پرسنالٹی اور خود کی طرف بڑھتے اس کے قدم۔ چھپا ہوا یہ عشق زیادہ وقت تک لوگوں کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ جلدی یہ بات ملک خاندان کے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی، جس کے بعد نتیجہ وہی نکلا جو زمان عباسی نے سوچا تھا۔ ملک خاندان کا کوئی فرد ان کی شادی کے لیے رضامندی دینے کے لیے راضی نہ۔ زمان عباسی سے ان کا جو رشتہ تھا وہ فقط کام تک ہی رہتا تھا۔ بہتر تھا اسے رشتہ داری میں بدلنا، ایک بے وقوف تھی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا، جسے دیکھتے ہوئے ماہم ملک نے بھی اپنے لیے ایک فیصلہ کیا، اور وہ تھا زمان عباسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ۔ اپنے گھر والوں کی محبت کو بلاتی وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے پاس آ گئی، اور زمان عباسی کے نکاح میں شامل ہو کر اسے جلد ہی اس بات کا علم بھی ہو گیا کہ اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف کیوں تھے۔ اسے سامیہ بیگم نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔
کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خواہش تھی زمان عباسی کے نصیب میں جتنی بھی اولادیں لکھی جائیں وہ بس بیٹے ہی ہوں۔ اگر بیٹی ہوئی تو یقیناً کل کو وہ بھی ماں کی طرح اسی کے نقش قدم پر چلے گی۔ زمان عباسی کی سوچ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کہنے کو اس نے اپنی بیوی کو ہر وہ آسائش دے رکھی تھی جس کی انسان کو چاہ ہوتی ہے۔ اس کے پاس نوکروں کی ایک فوج تھی۔ اس کے لبوں سے نکلی ہر بات منٹوں میں پوری ہو جاتی تھی۔ یہ زمان عباسی کی اس بڑی سی عمارت میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا سکون۔ شادی کے 3 سال تک اسے اپنی ساس کے منہ سے اپنے لیے تانے سنے اور دکھ تھا تو اس بات کا کہ اس کے شوہر نے آج تک اس کے دفاع میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں اپنی جگہ درست تھی۔ شادی کے بعد زندگی کے یہ 3 سال اس نے ڈر کر گزارے تھے، کیونکہ اولاد نہ ہونے کے باعث اسے گھر میں ہر وقت جو بات سننے کو ملتی تھی وہ یہ تھی کہ زمان عباسی کی دوسری شادی کر دی جائے گی۔ 3 سال بعد اسے اولاد کی خوشخبری ملی، جس کے ساتھ ہی اسے شوہر اور ساس نے یہ جتلا دیا کہ انہیں اس گھر میں صرف بیٹا چاہیے۔ اسے حیرت تھی بس زمان کی سوچ پر، اور افسوس تھا تو اپنی کم عقلی پر۔ وہ کیوں ایک ایسے شخص کی خاطر محبت بھرے رشتے چھوڑ آئی جو اسے عزت تک نہیں دے سکتا تھا، جو اس کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا، پر شاید زندگی میں اب بس افسوس کرنا ہی رہ گیا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ کچھ کہنے کے لیے لفظ تلاش کر رہی تھی، لیکن گلے میں اٹکتا آنسو کا گولا اس کی مشکل بڑھا رہا تھا۔ ماہم، تم مجھے بات بتاؤ گی یا پھر بس روتی ہی رہو گی؟ مسلسل کانوں میں سنائی دیتی اس کی رونے کی آواز پر اب کی بار ریج خود ہی کہہ اٹھی، میں کیا بتاؤں ریج، میں ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ تو کیا تم اس لیے رو رہی ہو؟ اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ زمان نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیں گے۔ مجھے 3 سال بعد یہ خوشخبری ملی ہے ریج، میں اسے نہیں کھونا چاہتی۔ اگر اسے کھو دیا تو شاید پھر زندگی میں کبھی مجھے یہ موقع نہ ملے۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بھیگے گال رگڑے۔ میں تمہاری دوست ہوں مام، کبھی تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی، کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ ہاں کہو۔ اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اس کی بات سن کر ماہم چند لمحوں تک کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بھلا کیسے واپس اس جگہ جا سکتی جسے وہ خود چھوڑ کر آئی تھی؟ کیا وہاں جانے پر گھر والے اسے قبول کر لیتے؟ ہرگز نہیں۔ ملک خاندان کا کوئی فرد اسے قبول نہ کرتا۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ان کے خلاف جا کر شادی کی تھی میں نے، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تم پریگننٹ ہو تو یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا زمان عباسی سے شادی نہ کرو۔ اگر تمہارے گھر والے تمہیں روک رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہوگی، اور دیکھ لو میرا نہیں خیال شادی کے بعد تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی پل سکون سے گزارا ہو۔ اس لیے میں اب بھی یہی کہوں گی، وہاں واپس چلی جاؤ، ایسے شخص سے دور جس کی محبت بس ایک بند کمرے تک محدود ہے، جو تمہیں بڑی دنیا میں عزت نہیں دلا سکتا۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو انسان محبت کے بنا پھر بھی جی لیتا، لیکن عزت کے بنا زندگی خاک برابر لگتی ہے۔ میں زمان کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میری بات مانو تو میں بس یہی کہوں گی کہ ایک مرتبہ زمان کو حقیقت بتا۔ اگر وہ تمہارا ساتھ دے تو ٹھیک، ورنہ اس تکلیف دہ زندگی کو چھوڑ کر اپنوں کے پاس چلی جاؤ۔ الوداعی کلمات ادا کر کے اس نے فون رکھ دیا، اور بھیگے چہرے والی لڑکی بس اس کی کئی باتوں کو سوچتی رہ گئی۔ اس نے اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ منظور تھا، پھر چاہے وہ زمان سے دوری ہی کیوں نہ ہو۔ ریج کی کال بند ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک خیالوں میں کھوئی رہی۔ کبھی نہیں سوچا تھا زندگی ایسے موڑ پر لے کر آئے گی جہاں اسے زمان کو چھوڑنا پڑے گا، ایسے شخص کو جس کی خاطر وہ سب چھوڑ کر آئی تھی۔ لیکن ایسا ہو رہا تھا، اب اسے ایسا کرنا تھا۔ زمان کو کال کرنے کی خاطر اس نے ہاتھ میں پکڑا فائل اٹھایا، جب اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ بج اٹھا۔ فون زمان کا ہی آ رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگا لیا۔ جب تھوڑی دیر بعد زمان عباسی کی بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی، تم ہاسپٹل گئی تھی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک رہا؟ اس کا حال احوال معلوم کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنی بات پر آیا، جسے سنتے ہی ماہم نے فوراً اپنا گلا تر کیا۔ سب ٹھیک تھا، آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ کچھ دنوں میں آ جاؤں گا، فی الحال یہ کام ختم نہیں ہوا۔ تم یہ بتاؤ کیا میری خواہش پوری ہونے والی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے زمان؟ میری بات کا جواب دو ماہم۔ اس کے سنجیدہ آواز پر وہ سر جھکائے اپنے گلابی لبوں کو دانتوں تلے کچلنے لگی۔ لیکن یہ خاموشی وہ کب تک برقرار رکھ سکتی تھی؟ مبارک ہو، آپ ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی دوسری طرف جیسے سناٹا چھا گیا تھا، جسے محسوس کرتے ہی ماہم کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ زمان، میرے واپس آنے سے پہلے ایک کام کرنا۔ میں کچھ نہیں کروں گی،
چونکہ اندازہ تھا وہ کیا کہنے والا ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی کہہ اٹھی، ابورٹ کرا لینا۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے 3 سال بعد یہ خوشخبری ملی ہے۔ مجھ سے یہ خوشی نہ چھینیے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا قتل کر دوں۔ اگر تمہیں میری زندگی میں رہنا ہے تو ماہم تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ مجھے چن لو یا پھر اپنی بچی کو۔ وہ ایک معصوم جان ہے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے جس نے بڑے ہو کر تم جیسا ہی بننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جو کہ درست بھی ہے۔ وہ کر ہی کیا سکتی ہیں ہمارے لیے۔ وہ کس قدر سنگ دل انسان تھا، اس بات کا احساس ماہم کو آج ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر بیٹا ہوا تو کیا وہ آپ کو سونے کے تخت پر بٹھا دے گا؟ بیٹے چھوڑ بھی دیتے ہیں، زمان بیٹیاں نہیں چھوڑتی۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہیں، جیسے تم تھی۔ اس کے طنزیہ انداز پر ماہم ملک سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ زمان نے جیسے اسے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، البتہ اس کی باتوں نے ماہم ملک کو ایک اٹل فیصلہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ وہ رات اس کی جیسے کسی کانٹوں کے بستر پر گزری تھی۔ وہ اس رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی۔ ذہن کے پردوں پر ہر طرف سے جیسے آوازیں گونج رہی تھی، مختلف آوازیں، کبھی زبان کی تو کبھی اریج کی، کبھی اپنوں کے ساتھ گزرے خوبصورت لمحات یاد آتے تو کبھی انہیں چھوڑ دینے کا غم ستانے لگتا۔ شاید زمان کی خاطر وہ اس کی خواہش پوری کر بھی دیتی، شاید وہ شوہر کی خاطر اولاد کو خود سے دور کر بھی دیتی، لیکن بشرط یہ کہ وہ شخص بھی تو اس کا ساتھ دیتا۔ شادی کے ان سالوں میں آج تک اسے ایسا کوئی لمحہ نہیں مل سکا تھا جس میں اس نے اپنے شوہر پر حق جتایا ہو، یا پھر شوہر نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ جب زمان خود اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرنے پر راضی تھا تو پھر وہ ایسے شخص کی خاطر کیوں اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالتی؟ کیوں اس معصوم کی زندگی برباد کرتی؟ کیوں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی کی ڈور توڑ دیتی؟ خیالوں سے وہ کانوں میں پڑتی فجر کی آواز کے باعث باہر نکلی تھی۔ کافی دیر بستر پر لیٹے رہنے کے بعد وہ اپنے جگہ سے اٹھی اور واش روم بند ہو گئی۔ وضو کر کے تھوڑی دیر بعد باہر نکلی، نیت باندھ کر نماز پڑھ شروع کر لی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد اس نے اپنی نماز مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتے دیکھ کر اٹھے ہاتھوں کو سجدہ گاہ پر رکھتی ان ہاتھوں پر اپنا سر رکھ گئی۔ بہت کچھ تھا جو آج کی اس لمبی دعا میں اس نے مانگا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح معافی مانگی تھی اپنی ہر غلطی کی۔ اس نے اپنے لیے بہترین راہ کی تلاش مانگی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی اور پھر بالآخر ایک فیصلہ کرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز طے کر کے اس نے پہلی والی جگہ پر رکھی اور سیاہ رنگ کا بیگ نکال کر اپنا سارا ضروری سامان اس میں رکھنے لگی۔ یہ کام مکمل کرنے میں اس نے بس 10 سے 15 منٹ ہی لگے تھے، اور باقی کا وقت اس نے خاموشی سے اسی کمرے میں گزارا۔ شاید اس کمرے میں رہ کر وہ آخری بار ان لمحات کو محسوس کرنا چاہتی تھی جو اس نے زمان کے سنگ گزارے تھے۔ کبھی نہیں سوچا تھا اس کی زندگی میں ایسا بھی پل آئے گا جب وہ اس شخص کو چھوڑ کر چلی جائے گی جس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی، لیکن اب ایسا ہونے جا رہا تھا۔ آج وہ زمانہ باسی سے دور جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ باہر کی طرف جاتے اس کے قدم سامیہ بیگم کی آواز پر رکے۔ گلا تر کرتی وہ مڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگی، جو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا تھا۔ کس لیے؟ طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بتانے پر سامیہ نے مسکراتے لبوں کے ساتھ ہولے سے سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کی جانب سے اجازت ملتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان کی جانب سے اتنی جلدی یہ جملہ سننے کی اسے امید نہیں تھی، لیکن اب وہ جانے کا کہہ چکی تھی تو پھر مزید وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں خدا حافظ کہتی وہ گھر سے باہر کی طرف چلی گئی، اور اس کے باہر جاتے ہی سامیہ بیگم زمان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بجتے فون کی آواز پر اس نے بنا آنکھیں کھولے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور بنا اسکرین کی جانب دیکھے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیسے ہو زمان؟ ماما اس وقت کال کی سب خیریت ہے؟ سامیہ بیگم کی آواز سنتے ہی وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا سو رہے تھے؟ جی آپ بتائیں، کچھ کام تھا؟ بس تمہیں ایک اطلاع دینی تھی، تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ان کے آرام دہ انداز میں کئی بات زمان عباسی کو چند لمحوں کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ پہلے سے یہ سب مذاق لگا تھا، لیکن ان کا لب و لہجہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماہم کہیں نہیں جا سکتی، اس کے پاس تو کوئی رہائش گاہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، پر اتنا ضرور جانتی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا تھا اسے ہاسپٹل جانا ہے، پر اس کے ہاتھ میں تھما بیگ مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، اسی لیے اس کے جانے کے بعد میں نے تمہاری کمرے کی تلاشی لی اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اس کا اپنا سارا سامان
ضروری لے کر گئی ہے۔ زمان، کیا تمہیں اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا؟ اگر اب جان ہی گئی تھی تو آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ ماں سے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، لیکن غصہ تھا جو اسے تیز لہجے میں بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زمان، نہ تو وہ اس گھر میں میری مرضی سے آئی تھی، نہ ہی میری مرضی سے گئی ہے، اسی لیے مجھے کچھ مت کہو۔ اب یہ کیوں بھول گئی اس کے پاس میری اولاد ہے؟ اس کے کہنے پر سامیہ بیگم کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ یقیناً آنے والی اولاد ایک بچی ہی ہوگی۔ اگر وہ اس گھر کو بیٹا دینے والی ہوتی تو کبھی یہاں سے نہ بھاگتی۔ زمان، خیر میں تمہیں بتا چکی ہوں، اب تمہاری مرضی، آگے جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ بات مکمل کرتے ہی انہوں نے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف بیٹا زمان کتنی دیر تک کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس نے ماہم سے ایک فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنی اولاد چاہی تھی یا شوہر، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اس کا فیصلہ یہ ہوگا، اس بات کا زمان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ آج وہ جا چکی تھی تو اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سکون چھین لیا ہو۔ جب وہ پاس تھی تب اس کی قدر نہ ہو سکی تھی، لیکن اب اس سے قائم ہوئی یہ دوری زمان عباسی کے دل کو بے چین کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ خود کو پرسکون کر کے اس نے کانٹیکٹ لسٹ میں موجود اپنے سیکرٹری کا نمبر ملایا اور اس کی کال پک کرتے ہی اپنی بات کہہ ڈالی۔ عاطف، جو بھی پہلی فلائٹ ملتی ہے وہ میرے لیے بک کرواؤ، جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کروں۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے کال کاٹ کر موبائل سے پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں رکھا اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ وہ اپنی اولاد کو اپناتا یا نہیں، یہ چیز وہ اس وقت سوچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، پر وہ ماہم کو نہیں کھو سکتا تھا۔ بھلے وہ ماہم کے لیے ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا تھا، آج تک اس کے لیے کچھ کہہ نہ سکا تھا، پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے ماہم عزیز نہیں تھی۔ وہ آج تک خاموش رہا تھا، صرف اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن اب یہ کام وہ مزید کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ماہم کو اپنی زندگی سے دور کیسے جانے دیتا؟ وہ اس کے لیے اہم تھی۔ ماہم ملک زمان عباسی کے لیے بہت اہم تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نگاہ کمرے کی چھت پر پڑی اور آواز بحال ہوتے ہی وہ رکتی سانسوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانس روک کے وہ حیرت اور صدمے سے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جو آج بھی ویسا ہی تھا۔ یہ کمرہ وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی، یہ اس کا اپنا کمرہ تھا، وہی کمرہ جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ پر وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری چیز اسے یاد تھی وہ یہ تھی کہ ڈرائیور کو ہاسپٹل کے باہر رکنے کا کہہ کر وہ خود اندر چلی گئی تھی اور موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ جب تیز قدموں سے چلنے کے باعث وہ ایک گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچی، لیکن چکراتے سر کے باعث وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جس گاڑی سے وہ ٹکرائی تھی، کیا وہ اس کے کسی اپنے کی تھی یا پھر اسے وہاں بے ہوش پا کر اس کا کوئی اپنا اسے یہاں لے آیا تھا؟ دروازے پر ہوتی کھٹ پٹ کی آواز پر اس نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا اور کمرے میں داخل ہوتے وہاج ملک اور افرا ملک کو دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس وقت اپنے ہی گھر پر موجود تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، سامنے کھڑے شخص کی سنجیدگی سے پوچھنے پر اس نے نظریں شخص پر ٹکائے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، اب زمان کو فون کرو، وہ یہاں آ کر تمہیں لے جائے۔ میرے پاس اب اس کا فون نمبر نہیں ہے، ورنہ پہلے ہی اسے بلا چکا ہوتا۔ وہاج بھائی، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی بات سنتے ہی وہاج نے گھورتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے دیکھنے پر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ تو میری گاڑی سے ٹکرائیں اور بے ہوش ہو گئی، بس اسی لیے میں تمہیں یہاں تک لے آیا ہوں۔ یہاں رہنے کے بارے میں سوچنا مت، اپنے شوہر کو فون کرو اور واپس اس کے پاس جاؤ۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی تھی، آپ لوگوں کا دل دکھایا تھا، لیکن میں خود بھی بہت تکلیف میں رہی۔ شاید مجھے اپنوں کا دل دکھانے کی سزا ملی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ شاید آپ کی معافی میری زندگی میں پہلے جیسا سکون کر دے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ہچکیوں سے رونے پر افرا نے نظروں کا رخ قریب کھڑے وہاج کی جانب کیا، جہاں اس وقت اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ میرے خیال سے ایک مرتبہ اس کی بات سن لینا بہتر ہے وہاج، اس سے کہو اپنے گھر جائے، حکمی انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب اسے جاتے دیکھ افرا اس کا بازو تھام گئی۔ وہ رو رہی ہے وہاج، پلیز اسے ایک موقع تو دے دیں۔ تو وہ آپ کی بہن ہے نا؟ وہ بہن جو ہمیں ذلت کی دلدل میں پھنسا کر چلی گئی تھی، وہ دبا دبا چیخا۔ بات اب پرانی ہو چکی ہے، ویسے بھی آپ اور زمان عباسی کسی وقت میں دوست تھے، اسی لیے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کی سادگی سے کرائے گئے نکاح میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہ بات میں نے خود انہیں سمجھائی تھی تاکہ جو ذلت یہ عورت ہمیں دے کر گئی تھی ہم اس سے بچ سکیں۔ ہماری عزت جو اس معاشرے میں ہے وہ ویسی ہی رہے، اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس کے چیخنے پر جہاں افرت تھوڑے فاصلے پر ہوئی،
وہی ماہم کے رونے پر مزید اضافہ ہوا۔ بنا کچھ سوچے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی فاصلہ مٹا کر اس شخص کے سینے سے جا لگی، جبکہ اس کے کیے گئے عمل کے باعث وہ حاج ملک جیسے کچھ کر ہی نہ سکا۔ اسے امید نہیں تھی ماہم کوئی ایسا کام بھی کرے گی، اور اب جب اس نے ایسا کچھ کیا تھا تو جیسے چند لمحوں تک وہ کچھ کہہ ہی نہ سکا تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی، پلیز مجھے معاف کر دے، اس نے شدت سے روتے ہوئے کہا۔ جب اس کی بات سنتے ہی وہ ہوش میں آتا اگلے ہی پل اسے خود سے دور کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے وہاں سے جاتے ہی افرا نے ترہم بھری نظروں سے روتی ہوئی عورت کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وحاج، وہ اس وقت بے سہارا ہے، اسے ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ افرا، اسے جا کر کہو زمان سے بات کرے اور اس گھر سے چلی جائے۔ اگر اسے زمان کے پاس ہی رہنا ہوتا تو یہاں تک آتی ہی کیوں؟ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے سب سے پوچھا۔ ماہم کو معاف کر دیں، جانتی ہوں اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، پر اس کے کسی عمل سے آپ کا یا ملک خاندان کا نام خراب نہیں ہوا تھا۔ آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے جس کے باعث ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا ماہم کے لیے کیے گئے نکاح میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی، لیکن بعد میں کام کے دوران ہوئے اختلافات کے باعث آپ نے بہن اور بہنوں سے رابطہ توڑ دیا۔ بالکل ہم بچ گئے۔ ملک گھرانے کی عزت پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، لیکن اس عورت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمارا نام خراب کرنے میں۔ میں آپ کو صرف سمجھا ہی سکتی تھی، باقی آپ کی مرضی۔ گھر کا سربراہ ہونے کے حیثیت سے آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ میں جا کر اسے کہہ دیتی ہوں کہ وہ زمان کو فون کر کے یہاں بلائیں۔ سنجیدگی سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جب اسے جاتے دیکھ کر وحاج اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں تھام گیا اور افرا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنا تو اسے علم تھا کہ وحاج ملک اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کیسے اس بہن کو بے سہارا چھوڑ دیتا جس کی یادیں ہر روز ماہم کے کمرے تک پہنچانے کا سبب بنتی تھی؟ بھلے درمیان میں ناراضگی صحیح، لیکن اپنی بہن کو بے سہارا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور ایسی حالت میں تو بالکل بھی نہیں جب اس کے ساتھ ایک اور جان بھی جڑ چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے جا کر بات کرو۔ اگر اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ اسے ہمیں سونپ دے گی۔ وحاج کی بات سنتے ہی وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کی حیرت بھری نظریں نظر انداز کیے صوفے پر رکھی اپنی شال اٹھا کر شانوں پر ڈالنے کا کام سر انجام دینے لگا۔ وحاج، مگر میں بس افرا، نہ مزید میں کچھ سنوں گا نہ تم کچھ کہو گے، میرا یہی فیصلہ ہے۔ اگر اس سے راضی ہو تو جا کر ماہم سے بات کر لو، میں واپس آؤں تو مجھے بتا دینا کیا فیصلہ طے پایا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وحاج کے وہاں سے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنی سوچ میں گم، یہ بات اسے ماہم سے کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، ماہم کے کمرے کی طرف پہنچ گئی، جہاں وہ اسے اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ملی جس حالت میں وحاج اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ زمین پر بیٹھی اس وجود کو دیکھ افرا نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی ٹرے لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے اس کی جانب بڑھا دی۔ کھانا کھا لو ماہم، بھائی نے کیا بات کی آپ سے؟ تم پہلے کھانا کھاؤ پھر بتاؤں گی۔ ویسے بھی ایسے کنڈیشن میں تمہارا زیادہ دیر تک بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے اپنی حالت تم نے الگ بگاڑ رکھی ہے۔ ایسے بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے ہوئے وہ نرمی سے کہنے لگی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ماہم حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے پر بکھرے حیرت بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ دھیما سے ہنسی۔ آپ کو اس بات کا تو تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی اور وحاج کو تمہاری فکر ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر کو کال کر دی اور ہمیں اس خبر کا علم ہوا، انہی کے ذریعے ہوا۔ چلو اب کھانا کھاؤ اور پھر مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ تمہارے اور زمان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ سر کو ہولے سے جنبش دیتی وہ افرا کا لایا گیا کھانا پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگی۔ البتہ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ یہ کام بس تھوڑی دیر تک ہی کر سکی تھی۔ میں زمان کو چھوڑ آئی ہوں بھابھی۔ مگر ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ مختصراً لفظوں میں زمان عباسی کے مینشن میں ہوئی ہر بات اور اپنے کیے گئے فیصلے سے اسے آگاہ کر گئی، جسے سن کر وہ بس گہرا سانس بھر کر اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ زمان نے کہا، تم اپنی بیٹی کو چن لو یا پھر اسے؟ ہاں، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے گال صاف کیے۔ اور تم نے اپنی اولاد کو چن لیا ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم نے اسے طلاق کیوں نہیں مانگی؟ جبکہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر علیحدگی مانگ لیتی، یہ کام شاید اس کے لیے آسان رہتا ماہم، مگر میرے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی بھابھی، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ میں ساری عمر ان سے دور تو رہ سکتی ہوں، پر یہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا نام ان سے الگ ہو جائے۔ اور اس بچی کا کیا ہوگا ماہم؟ اسے اس کے باپ کے بارے میں کیا بتاؤ گی؟ ذہن میں چلتا اگلا سوال پوچھنے پر اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے
اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا، نہ ہی سوچنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مت سوچو، تم بس پرسکون ہو جاؤ۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا گئی اور چند لمحوں بعد سلسلہ کلام پھر سے جوڑ دیا۔ ماہم وہاج نے کہا تمہیں معافی مل جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی ماہم اس سے دور ہوتی چہرے پر خوشی اور حیرت کے تاثرات سجائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہی تھی ہیں؟ ہاں، لیکن تم ان کی بات ماننی ہوگی۔ میں ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس بھائی سے کہیں مجھے معاف کر دیں اور پھر سے اپنا لیں۔ تمہیں معافی بس ایک ہی شرط پر ملے گی، اگر تم اپنی بچی کو اس خاندان کے ساتھ جوڑ دو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اسی خاندان کا حصہ تو ہوگی نا؟ ماہم، تمہارے جانے کے بعد اس حویلی میں بہت کچھ بدلا تھا، اور جو چیز سب سے زیادہ تبدیل ہوئی تھی وہ یہاں کے مرد تھے۔ وہاج اور بدر نے تمہارے جانے کے بعد کچھ دن بعد یہ ایک فیصلہ سنا دیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ ملک خاندان میں پیدا ہونے والی اگلی ہر لڑکی کو اس کے بچپن میں ہی ملک خاندان کے کسی لڑکے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جسے زرار اور نایاب کو باندھ دیا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی بھی لڑکی ایسی غلطی نہ کرے جو ماہم ملک نے کی تھی، اسے ایسا کوئی غلط قدم اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ پر یہ تو غلط ہے، شاید اسے غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں کی پسند ان کے بڑے ہونے کے بعد بدل جاتی ہے، لیکن شاید یہ ایک صحیح طریقہ بھی ہے۔ کم از کم اب اس خاندان کی کوئی عورت کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو وہاج ملک کی بندوق سے نکلی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی جائیں گی۔ اس کی بات سنتے ہی ماہم شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی جگہ سے وہ آنے والی ہر لڑکی کی زندگی بگاڑ چکی تھی یا سنوار چکی تھی۔ یقیناً دوبارہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا جو وہ کر چکی تھی، پر کیا یہ ٹھیک تھا؟ ایک بچی کو اس کی کم عمری میں ہی نکاح جیسے بندھن میں باندھ دینا؟ بھائی مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بھیگی سانس اپنے اندر کھینچ کر وہ نظریں جھکائے پوچھنے لگی۔ جب اس کی بات کا جواب کمرے میں داخل ہوتے وہاج ملک نے دیا۔ تم سے وعدہ چاہتے ہیں، تمہاری بیٹی جب پیدا ہوگی تو اسے تب ہی زریان ملک کے نکاح میں کے نام کر دیا جائے گا، اور جب وہ چند سال کی ہو جائے تب ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی ماہم نے نظریں اٹھا کر اپنے قریب بیٹھی افرا کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ زیادہ مت سوچو ماہم، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کم از کم تمہاری بیٹی یہاں محفوظ تو رہے گی۔ اسے اپنوں کے درمیان ہی رہنے دو، محفوظ ہاتھوں میں۔ اسے سوچوں میں ڈوبا دے کر وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ جب ملازمہ کی آواز پر ماہم نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ملک سائیں، زمان عباسی آپ سے ملنے آئے ہیں، اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ نظریں ماہم کے چہرے پر ٹکائے اس نے ملازمہ سے کہا، جو اس کا حکم مانتی سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا میں اسے بتا دوں تم یہاں ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنکھیں میچ کر اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ ذہن کے پردوں پر گزرے منظروں کی کتنی ہی یادیں ظاہر ہونے لگی۔ زمان نے اس سے 3 سالوں میں کبھی وہ خوشیاں نہیں دی تھی جن پر وہ حق رکھتی تھی۔ شاید وہ واقعی غلط تھی، اس نے اپنوں کا دل دکھایا تھا، پھر اسے خوشیاں کیسے راس آ جاتی، لیکن اب موقع تھا، وہ اپنی غلطی سدھار سکتی تھی، خود بھی اس جگہ سے نکل سکتی تھی جہاں اسے غلام سمجھا جاتا تھا، اور وہاں سے دور رہ کر اپنی بیٹی کو بھی بچا سکتی تھی، اسے زندہ رکھ سکتی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی وہ وہاں کھڑے زمان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جو اس کی آواز سنتے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، اور نظریں اس پر پڑتے ہی زمان کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی پھیل گئی۔ اپنی بیوی کو لینے آیا۔ تمہاری بیوی یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اس بات کا علم تمہیں ہونا چاہیے، وہ ہم سے اپنے تعلق ختم کر کے چلی گئی تھی، اس لیے یہ مجھ سے مت پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے لاپرواہ لہجے میں کہی بات سنتے ہی زمان غصے سے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہاج ملک، آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو ماہم کہاں ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں ہے میری بیوی؟ زمان عباسی، میں بڑے ہی طریقے سے بات کہہ رہا ہوں، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں دھکے دے کر نکلواؤں اپنے گھر میں تمہارا یہ وجود میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک رہی میری بات بہن کی، تو تمہیں بتا دوں میری بہن میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے تم سے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، میں جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ ہم تمہارے پاس تھی تو یقین جانو سارے لحاظ بھول کر میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ اس کی دھمکی بھرے انداز پر وہاج سر جھکائے بے اختیار ہنسا۔ لحاظ مروت تو تم پہلے ہی کھو چکے تھے، اب تک جو شرافت دکھائی ہے وہ میں نے دکھائی ہے، تم میری عزت کو میرے ہی گھر سے لے کر چلے گئے تھے، چاہتا تو تمہاری زندگی ختم کر دیتا، پر میں خاموش رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب بھی خاموش رہوں گا۔ زمان، اگر دوبارہ تم مجھے اپنے گھر میں نظر آئے تو یہاں سے باہر تمہاری لاش نکلے گی۔ اس کے سختی سے کہنے پر مزید کچھ کہے بنا وہ وہاں سے جانے لگا، جب وہاج کے لفظوں نے اسے اپنے قدم روکنے پر مجبور کیا۔ ویسے تمہاری بیوی تمہارے گھر سے بھاگی کیوں؟ ایسا کیا کر دیا تھا تم نے؟
خیر مجھے جانے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، ہاں پر خوشی ہوئی تم یہاں آئے، یقین کرو تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت اچھا لگا مجھے۔ اس کے طنزیہ انداز میں کہنے پر زمان اپنی مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اگر وہ مزید یہاں ٹھہرتا تو ممکن تھا بات بگڑ جاتی، اور اس لمحے اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا تھا، اس لمحے اسے بس مہام کو تلاشنا تھا۔ اندھیرے کمرے میں روشنی صرف اس ایک جگہ پر نمایاں ہو رہی تھی، اسٹڈی ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے لیمپ کے جلنے کی وجہ سے، جبکہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا وہ شخص کتاب کے آخری صفحات پر قلم کی سیاہی چھوڑنے میں مصروف تھا۔ اس کے سفید مردانہ ہاتھ قلم کو حرکت دیتے اپنے حال دل ان صفحوں پر بیان کرنے میں مصروف تھے، جبکہ آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگتی جا رہی تھیں۔ آخری صفحے پر لفظ درج ہوتے ہی اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کیا اور ہاتھ میں پکڑا قلم ایک طرف رکھ دیا۔ کتاب اٹھا کر اس نے اپنا لکھے گئے ان لفظوں کو دیکھا۔ وہ پوری کتاب اس کا حال دل بیان کرتی تھی، وہ کتاب جس کی شروعات سے لے کر آخر اختتام تک اس نے اپنی محبت کی داستان لکھی تھی، ادھوری داستان، ادھوری محبت، اس شخص کی وہ محبت جو شاید کبھی پوری نہیں ہو سکی تھی، پھر چاہے زندگی کسی بھی موڑ پر آ جاتی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے الماری کھولی اور پیچھے کی طرف رکھے لاکر میں پاس کوٹ ڈال کر اس کتاب کو ایک محفوظ مقام پر بند کر دیا۔ وہ کتاب جو اس شخص کے دل کی کیفیت بیان کرتی تھی، وہ کتاب جس کے آخری صفحے پر لکھے جانے والے الفاظ کچھ ایسے تھے: میری محبت پر صرف تمہارا حق ہے، میری وفاؤں پر صرف تمہارا حق ہے، میں چاہے جہاں بھی رہوں، جیسے بھی رہوں، تمہاری یادوں سے دور نہیں رہ سکتا، چاہے یہ داستان ادھوری ہی صحیح لیکن عشوہ سمیر، میں سر تا پیر بس تمہارا ہی ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہنا چاہوں گا، بس چاہے میری زندگی کسی موڑ پر بھی آ جائے۔ جیسا کہ وہاز نے اسے کہا تھا کہ ماہا ملک کے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو اس کے پیدا ہوتے ہی زریان ملک کے نام کر دیا جائے گا، تو ہوا بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ پیدا ہوتے ہی جس پہلے شخص نے اس ننھی بچی کو تھاما تھا وہ تھا زریان ملک۔ چونکہ یہ بات سب نے اسے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ماہا ملک کی بیٹی اس کی پری ہوگی، اس کی اپنی ہوگی، اس پر اس کی ماں کے بعد جس انسان کا سب سے زیادہ حق ہوگا وہ زریان ملک ہوگا، تو اس بات پر اس نے خوب عمل بھی کیا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس نے اس کا نام رکھا گیا تھا، جسے رکھنے والا خود زریان ملک ہی تھا، کیونکہ جب اس بچی پر اس کا حق تھا تو اس کا نام رکھنے کا حق بھی اسے خود تک ہی محدود رکھا تھا۔ ملک خاندان میں واپسی کے بعد جو ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہی تھی وہ تھی زمانہ باسی کی یادیں، اور ان یادوں سے وہ کبھی چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ ماہا ملک کے دن اور راتیں فقط اسی کی یادوں میں گھومتے تھے۔ کتنے ہی سوال تھے جو وہ روزانہ خود سے کرتی تھی۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ کیا اس کا مزاج اب بھی پہلے جیسا ہوگا؟ اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد بھی کیا وہ اسے ڈھونڈتا ہوگا؟ کیا اسے اپنی بیٹی کی فکر ہوگی یا پھر وہ اسے بھول چکا ہوگا؟ کتنا کچھ تھا جو اس کے ذہن میں بنا رکے ہر وقت چلتا رہتا تھا، پر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سالوں پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، اس گھر میں رہنے کا فیصلہ۔ پہلے نہ صحیح پر اب کوئی قدم اٹھانے پر وہاز ملک اسے ضرور مار سکتا تھا، اسی لیے وہ پھر سے زمان کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ممکن تھا شاید وہ زمان کی محبت کی خاطر کچھ ایسا کر بھی لیتی، لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور جان تھی، اب اس کے ساتھ اس کی آئے نور تھی۔ وہ کوئی فیصلہ کر کے اس کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، خاص طور پر اب جب آئے نور زریان ملک کے ساتھ جڑنے جا رہی تھی۔ آج ان دونوں کے نکاح کی رسم تھی، اور آج ایک چیز تھی جس کا اسے بے تحاشا افسوس تھا، اور شاید یہ افسوس اسے ہمیشہ رہتا۔ اس کی اولاد کے نکاح میں گھر کا ہر فرد شریک ہونے والا تھا سوائے اس کے باپ کے، لیکن جب قسمت کو یہی منظور تھا تو پھر وہ کیا کر سکتی تھی؟ پھپھو! زرار کی آواز پر خیالوں سے چونک کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی، جہاں 25 سالہ زرار مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سفید قمیض شلوار پہنے، آستینے کوہنیوں تک چڑھائے، وہ آج اپنے بھائی کے نکاح کی وجہ سے خاصا تیار ہوا تھا۔ کیا ہوا زرار؟ چلیں نکاح شروع کرتے ہیں۔ آئے نور کہاں پر ہے؟ جب میں نے دیکھا تھا تب وہ ماں کے پاس تھی، اب شاید کہیں اور ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ سر کو جنبش دیتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر کی طرف چلی گئی۔ آج تم نے نماز ادا نہیں کی زمان؟ قریب سنائی دیتی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے قریب کھڑے شخص کی جانب دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے مولانا صاحب، میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس آج دعا جلدی مکمل کر لی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تمہاری سالوں سے مانگی جانے والی دعا کیا اب قبول ہو گئی ہے؟
نہیں قبول تو نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے میری دعا کبھی قبول ہوگی بھی نہیں۔ اب میں تھک گیا ہوں انتظار کرتے کرتے، اب طویل دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ اس کی تھکن زدہ انداز پر ان کے لب شفقت سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی زمان، بس وہ پوری ایک مقرر وقت پر آ کر ہوتی ہیں۔ دعائیں کرنا مت چھوڑو، اب رب پر یقین کرنا مت چھوڑو۔ کیا معلوم یہاں تم نے اپنے قدم پیچھے ہٹائیں اور وہیں اگلا لمحہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ہو۔ ان کی نرماہٹ سے بھری آواز پر وہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح خود کو پرسکون محسوس کرتا سرستون سے ٹھکا گیا۔ البتہ ایک خیال نے اس کی پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ مولانا صاحب، لوگ بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے زمان، بس ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے وہ معصوم چڑیا کسی کے پنجرے میں نہ قید ہو جائے۔ نظریں اٹھا کر انہوں نے خود کو تکتے زمان کی جانب دیکھا، جو نہایت ہی غور سے ان کا ہر لفظ سن رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹیوں کو برا مت کہا کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹیاں تو پھول ہوتی ہیں، زمان جس آنگن میں جاتی ہیں اس کو مہکا دیتی ہیں۔ انہیں رکھنا بھی ایک پھول کی طرح ہی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں کوئی آندھی یا طوفان انہیں بکھیر نہ دے۔ جانتے ہو زمان، اکثر لوگ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر ان کی بےرحمتی کر کے خود کو مرد کہلاتے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی میں وہ مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ایک اصل مرد وہی ہوتا ہے وہ جانتا ہے عورت کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ عورت کچی مٹی کی طرح ہوتی ہے، اب یہ تو تم پر ہے، تم اسے کس طرح کی شخصیت میں ڈھالتے ہو۔ ان کا کہا ہر لفظ سے شرمندگی کی دیواروں میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ کیوں بھول گیا تھا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ پھر وہ کیوں اس تحفے کی ناقدری کرتا رہا؟ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا میری بیٹی کا نصیب کیسا ہوگا۔ میں اس کے نصیب سے نہیں ڈر رہا مولانا صاحب، میں بس نہیں چاہتا تھا میری زندگی میں کوئی ایسا وجود شامل ہو جسے دنیا بوجھ کہتی آئی ہو۔ میں تو بس اسے مارنا چاہتا تھا، کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا جس طرح سے میری بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی عزت خراب کر کے میرے ساتھ آ گئی ہے، ایسا ہی میری بیٹی بھی کرے گی۔ اور میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ آنسو بے اختیار آنکھ سے نکل کر اس کے گال پر بہتا چلا گیا۔ ان کی کہی ہر بات پر عمل کر کے میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ خود سے دور رکھا، کبھی اسے یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ میں اس کا محافظ ہوں، بس ہمیشہ یہ جتایا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ کر آئی ہے، جبکہ اگر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی تو میرے لیے ہی تو آئی تھی۔ نہ میں وہ انسان ہوں جس نے اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے مارنا چاہا تھا۔ کیا مجھ سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ ماہم کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ میں ترس رہا ہوں اس بچی کو گود میں بھرنے کے لیے جسے کبھی میں نے مارنے کی خواہش کی تھی۔ کاش اس وقت میں اپنی عقل سے کام لیتا تو آج میری بیوی اور بیٹی میرے پاس ہوتی، میں یوں تنہا نہ ہوتا۔ یہ وہ حقیقت ہے بیٹا، انسان ہو یا کوئی چیز جب پاس ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر تب ہوتی ہے جب وہ شے ہم سے جدا ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی میں بس پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ تم سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن تمہاری حالت مجھے کچھ کہنے نہیں دے رہی۔ دعا کروں گا تم جلد ہی تمہاری بیٹی اور بیوی مل جائے اور تمہارے حصے میں پچھتاوا نہ آئے۔ دعا کروں گا تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے جو تم 10 سالوں سے کرتے آ رہے ہو۔ اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے جانے کے بعد زمان اپنی آنکھیں پھر سے موند گیا۔ گزرے 10 سالوں میں اس نے ماہم کو ہر جگہ تلاش کیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہاج پر اس نے اتنا یقین نہیں تھا کہ اس کی کہی بات پر وہ آسانی سے مان لیتا۔ اس نے خود ملک ویلا میں کام کرتے کچھ لوگوں کو پیسے دیے تھے، فقط یہ جاننے کے لیے کہ اس کی بیوی اور بیٹی اسی گھر میں موجود ہیں، پر اسے ہمیشہ اپنی بات کے بدلے انکار ہی ملا، کیونکہ ملک ویلا کے ملازم اس سے کہیں زیادہ اپنے مالک کے وفادار تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد سے اس نے یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، پر ایک چیز تھی جو وہ کبھی چھوڑ نہ سکا تھا، وہ تھا دعا کرنا۔ سالوں میں آج پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی لمبی دعا مختصر ہوئی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ یہ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا، پر وہ تھک نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے رب پر یقین رکھنا تھا اور اس کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی جس کا اسے احساس بھی تھا، اور یہ احساس زیادہ شدت سے تب محسوس ہوا جب سامیہ بیگم بھی اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ اپنوں کو پانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اب بس اس کی یہی بات تھی کہ اس کی یہ بے قراری ختم ہو جائے، اسے ماہم ملک اور وہ بچی مل جائے جس کا اسے نام بھی نہیں پتا تھا، جو اس کی اپنی بیٹی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں بچھی ہوئی جائے نماز پر جا بیٹھا، جہاں سر سجدے میں ٹکائے اس نے ہمیشہ کی طرح دعا کی
اور دعا مکمل کرتے ہی اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ جب قمیض کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوتا اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے نگاہ اسکرین پر ڈالی اور وہاں چمکتا وہاج کا نمبر اس نے چند لمحوں کے لیے خاموش کرا گیا۔ وہاج جسے فون کر رہا تھا یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ وہ اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ کیا ماہم کے لیے؟ خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کر کے اس نے فون کان سے لگایا اور اس کی جانب سے کہی جانے والی بات سنتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے ساکت و جامد ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کی کہی بات نے فوراً ذہن کے گرد باز گشت کرنا شروع کر دی تھی۔ دعائیں کرنا مت چھوڑو، اپنے رب پر یقین کرنا مت چھوڑو۔ کیا معلوم یہاں تم نے اپنے قدم پیچھے کیے ہوں اور اگلا لمحہ تمہاری قبولیت کا ہو۔ انہوں نے درست کہا تھا، دعائیں کرنا کبھی ترک نہ کرو۔ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں لیکن بہترین وقت پر آ کر قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔